الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اتنا سخت اور دردناک عذاب دیا جائے گا کہ جن کے چیخنے چلانے کی وجہ سے جو دوسرے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ اب فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کے عذاب کی کیفیت کیا ہے، تو فرمایا کہ پہلے طبقہ کے وہ لوگ ہیں جن کو آگ کے تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا اور دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، اور وہ وہاں پر اتنا زیادہ چیخیں گے چلائیں گے کہ اہل دوزخ وہ بھی اذیت میں تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون لوگ ہیں اور کس وجہ سے آپ لوگوں کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ اتنا سخت عذاب کسی اور کو نہیں دیا جا رہا۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم وہ بدبخت تھے جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے۔ تو گرامی قدر، تکبر یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک انتہائی سخت ترین گناہ ہے۔ کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے ہی ہے۔ جو بندہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے ذلت اور پستی میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کے خالق کائنات کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ خالق کائنات اسے سر بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تکبر کرنے کی بجائے اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طبقہ ہے کہ جن کو اتنا سخت عذاب دیا جائے گا کہ جس کی وجہ سے اہل دوزخ بھی تکلیف محسوس کریں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے پیٹ پھٹے ہوئے ہوں گے، ان کی انتڑیاں باہر نکلی ہوں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہے ہوں گے۔ دوزخ والے لوگ ان کے گرد جمع ہو جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو، کیا وجہ ہے کہ باقی دوزخ والوں سے الگ تھلگ تمہیں اتنے سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اور تمہاری یہ حالت بنی ہوئی ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، کرپشن کیا کرتے تھے، خیانت کر کے لوگوں کا مال ہتھیا لیا کرتے تھے، اور لوگوں کے حقوق غصب کر جایا کرتے تھے، لوگوں کے حق کھا جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہمیں اس تکلیف اور عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو گرامی قدر، آج اگر ہم کسی کو ستائیں گے، آج اگر ہم کسی کا حق کھائیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں ہر ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اور جس کے بھی حقوق پر ہم نے حق ڈاکہ ڈالا ہے تو وہی جب تک راضی نہیں ہوگا اس وقت تک ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ تو اس لیے جھوٹی قسم کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ خیانت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر کسی کا حق کھانا یہ بھی سخت ترین گناہ ہے۔ تو یہاں دنیا میں اگر ہم کسی کو دھوکہ دے لیں گے، ستا لیں گے،
اور شاید یہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے، تو گرامی قدر یہی چیزیں کل قیامت کے دن ہماری رسوائی کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے اگر بتقاضۂ بشریت ہم نے کبھی جھوٹ بولا، کسی سے خیانت کی اور کسی کا حق کھایا ہے، تو آج ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ خالق کائنات نے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، تو آج ہی اس کا حق اسے واپس کر دیں اور پھر اس سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، تو یقیناً ہمارا رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جس کو ستایا ہے، جس کے ساتھ خیانت کی ہے، جس کا حق کھایا ہے، پہلے اس کا حق واپس کریں، اس کو راضی کریں، اس سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، تو یہ سچی اور حقیقی توبہ ہوگی۔ اور تیسرے وہ بد نصیب کہ جن کو اتنی سخت سزا دی جائے گی، دوزخ میں اتنے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کے چیخنے چلانے کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ کبھی وہ ادھر دوڑیں گے، آگے آگ ہوگی، پھر دوسری طرف دوڑیں گے، آگے جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ اسی طرح آگ اور پانی کے درمیان وہ دوڑ رہے ہوں گے، اور کسی طرح کا بھی ان کو قرار نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری یہ حالت کیوں ایسی بنی ہوئی ہے؟ اور تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہم چغلی کھاتے تھے اور لوگوں کے درمیان لگائی بجھائی کرتے تھے۔ تو گرامی قدر، چغلی کھانا، لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر لگا دینا، اور لوگوں کو لڑا دینا، اور اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھنا کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، تو جیسے دنیا میں اس نے ادھر کی ادھر لگائی، تو وہاں بھی ایسا ہی سلوک ہو رہا ہے کہ کبھی وہ ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتے ہیں، اور پھر عذاب کا سامنا ہے۔ ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف انتہائی سخت کھولتا ہوا پانی ہے، اور درمیان میں وہ چیخ اور چلا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کریں، لوگوں کے درمیان پیار کو عام کریں، نہ یہ کہ لوگوں کو آپس میں لڑائیں، ایک کی بات دوسرے کو جا کر بتائیں، دوسرے کی پہلے کو بتائیں اور ان کو آپس میں لڑا دیں۔ نہیں گرامی قدر، پیار اور محبت کو عام کریں، جہاں تک ہو سکے لوگوں کا بھلا کریں۔ آج ہم لوگوں کا بھلا کریں گے، اللہ خالق کائنات ہمارا بھلا کرے گا۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اس طرح کی کسی مصیبت میں، بیماری میں ہم مبتلا ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوزخ سے پناہ عطا فرمائے، اور ہمیں جنت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔